السلام علیکم ناظرین، مرزا غالب کی غزل گوئی کے عنوان پر یہ ویڈیو آپ کی پیش خدمت ہے۔ ہر دل عزیز شاعر مرزا غالب، جن کی پیدائش 1797 عیسوی میں آگرہ میں اور وفات 1869 عیسوی میں دہلی میں ہوئی، اردو کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے اردو نثر کے علاوہ اردو شعری اصناف، غزل، نظم، مرثیہ، قصیدہ، رباعی، قطع وغیرہ میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن ان کو اردو شاعری میں سب سے زیادہ شہرت غزل گوئی سے فراہم ہوئی ہے۔ ابتداءً مرزا اسد اللہ خاں غالب عرف مرزا نوشہ اسد تخلص کرتے تھے، لیکن جب یہ سنا کہ کوئی شاعر بھی اسد تخلص کرتا ہے تو خود کو ممتاز کرنے کے لیے اس وقت سے غالب تخلص استعمال کیا۔ آج وہی اسد، وہی مرزا نوشہ، مرزا غالب کے نام سے تمام شاعری کی دنیا میں کافی مشہور و معروف و مقبول ہوئے ہیں۔ مشہور و معروف شاعر مرزا اسد اللہ خاں غالب 1797 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1869 عیسوی میں ان کی وفات دہلی میں ہوئی تھی۔ وہ اردو نثر کے دیگر اصناف کے علاوہ شعری اصناف میں غزل، نظم، قصیدہ، رباعی، قطع وغیرہ میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن سب سے زیادہ ان کو شہرت غزل گوئی سے حاصل ہوئی ہے۔ وہ پہلے پہل اسد تخلص کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب ان کو معلوم ہوا کہ اسد نام سے کوئی اور تخلص استعمال کر رہا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو ممتاز مانتے ہوئے انہوں نے اپنا تخلص اسد سے بدل کر غالب رکھا، اور آج وہی اسد یعنی اسد اللہ خاں غالب، وہی مرزا نوشہ غالب کے نام سے اردو شاعری کی دنیا میں معروف و مقبول ہے۔ بڑے شاعر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ بیتی کہتے ہیں لیکن جگ بیتی معلوم ہوتا ہے۔ مرزا غالب ایک ایسے شاعر ہیں جس کے دل میں ماضی، حال، مستقبل، ہر زمانے کی دھڑکنیں بستی ہیں۔ ان کی شاعری میں ان دھڑکنوں کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے۔ زمانے کے ماضی، حال اور مستقبل، زمانے کے ماضی، حال اور مستقبل کی تمام جہتوں کو انہوں نے بخوبی برتا ہے۔ بقول آل احمد سرور، ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی موجود ہیں۔ مرزا غالب ایک ایسے شاعر تھے جو اپنے دور میں رہ کر ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تینوں دور کو محسوس کرتے تھے اور اپنی شاعری میں ان تینوں دور کے ہر تمام جہتوں کو، تمام پہلوؤں کو وہ اینالائز کرتے تھے اور اپنی شاعری میں اسے پروتے تھے۔ اسی وجہ سے آل احمد سرور ایک ناقد ہیں جنہوں نے غالب پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی کا رچا ہوا شعور یعنی پاسٹ کا نالج، حال کے پیچ و خم کا احساس، حال میں رہ کر، پریزنٹ میں رہ کر جو ان کے ساتھ پریشانیاں درپیش ہوئی تھی اس کا احساس، اور فیوچر کی روشنی ان کی شاعری میں موجود ہے۔ یعنی مرزا غالب نے اردو غزل کو نئی زندگی بخشی۔ مایوسی، یاس اور نا امیدی ان کے کلام سے کوسوں دور ہے۔ انہوں نے غموں میں بھی مسکرانے کا درس دیا ہے اور رنج و الم سے ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔
ان کا ماننا ہے کہ رنج و امن چاہے جتنے بھی آ جائے، مشکلات جتنی بھی آپ پر آن پڑے، ان سے ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے ڈر کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دینا چاہیے۔ یہ شعر دیکھیے۔ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی۔ مرزا غالب نے اردو غزل کو نئی زندگی بخشی ہے۔ ان کے یہاں مایوسی، یاس اور نا امیدی بہت ہی کم ہے، لیکن انہوں نے غم میں مسکرانے کی تعلیم دی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ چاہے مشکلات جتنی بھی آپ پر آئے، اسے ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے ڈر کر اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا چاہیے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ شعر فرمائے ہیں کہ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کیا آساں ہو گئی۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ شاعر پر رنج و الم و غم اتنے اس کی زندگی میں آئی کہ اسے اس کا وہ عادی ہو چکا، اور اب وہ رنج غم اس پر کوئی اثر نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اس کا عادی ہو چکا ہے، اور مشکلات اب ان کو آسان معلوم ہونے لگی ہے، اور ان مشکلات کا وہ سامنا ڈٹ کر کرنے لگے ہیں۔ مرزا غالب سے پہلے اردو غزل کی دنیا بہت محدود تھی۔ حسن کے معاملات، عشق کی واردات کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ غالب پہلے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زندگی کے حقیقی مسائل پر غور کیا اور انہیں اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ غالب کی عظمت کا راز یہ بھی ہے کہ انہوں نے اردو غزل کو ذہن دیا، سوچنا سکھایا اور اسے غور و فکر کی عادت دی۔ مرزا غالب سے قبل اردو غزل کی دنیا حسن و عشق کے معاملات پر محدود تھی۔ غالب نے آ کر اسے یعنی اردو غزل کو ذہن دیا، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، غور و فکر کرنے کی عادت دی۔ غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے، کیونکہ اقبال کی شاعری میں جو سوچ و فکر اور فلسفہ ہے، اسی کی ابتدا مرزا غالب کی شاعری سے ہوئی۔ غالب ہمارے لیے ایک شاعر نہیں بلکہ شاعری کو ذہن فراہم کرانے کا ذریعہ ہے۔ علامہ اقبال جو کہ ایک فلسفے کے شاعر ہیں، مفکر ہیں، ان سے قبل مرزا غالب نے اردو شاعری میں فکر، فلسفہ و سوچ کا بنیاد ڈالی، اور جب اقبال شاعری شروع کیے تو انہوں نے بھی فکر و فلسفہ کو اپنا موضوع بنایا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے۔ اسی ضمن میں علامہ مسرور کا کہنا ہے کہ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی، غالب نے اسے ذہن دیا اور ایک ایسی زبان دی جو فکر کی گرمی کے ساتھ دے سکے۔ غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے۔ غالب ہمارے لیے ایک شاعر نہیں بلکہ ذہنی فضا ہے۔ یہ قول کہ غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے، یہ علامہ مسرور کا ہے۔ یہ ایک ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اہم قول ہے۔ غالب کے اکثر اشعار میں مضامین کی تہہ داری پائی جاتی ہے، یعنی پہلی دفعہ پڑھو تو مطلب کچھ اور ہوگا اور دوسری دفعہ پڑھو تو مطلب کچھ اور نکلے گا، یعنی ایک شعر کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ شاعری میں اس کا مطلب، شاعری میں اس فن کو تہہ داری کہتے ہیں۔ تہہ داری سے مراد یہ ہے کہ ایک شعر میں ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہو۔ اسی ضمن میں مرزا غالب کا ایک شعر ملاحظہ ہو: کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے
گھر یاد آیا۔ مرزا غالب کی شاعری میں تہیداری پائی جاتی ہے۔ تہیداری ایک شعری فن ہے۔ تہیداری کے معنی ہے گہرائی، یعنی ایک شعر کے اندر کتنی گہرائی پائی جاتی ہو۔ تہیداری سے مراد ہوتا ہے کہ ایک شعر میں ایک سے زائد معنی حاصل ہو۔ اسی ضمن میں مرزا غالب کا ایک شعر ہے کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ اس شعر کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دشت کی ویرانی بڑی وحشتناک ہے، جسے دیکھ کر گھر کا خیال آتا ہے کہ ہمارا گھر بھی اسی طرح ویران تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ نہ عشق کرتے، نہ گھر چھوڑ کر وحشت کدے، یعنی دشت میں یا جنگل میں آنا پڑتا، جو کہ ایک خوفناک جگہ ہے۔ اور تیسرا معنی یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اصل ویرانی دیکھنی ہو تو میرے گھر کو دیکھو، دشت کی ویرانی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ غالب حالانکہ ایک صوفی نہیں تھے، لیکن ان کی شاعری میں تصوف موجود ہے۔ فلسفہ وحدت الوجود ان کی شاعری میں گاہ گاہ پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ یعنی فلسفہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہر جگہ برقرار نہیں رہتا۔ وہ بعض مقامات پر تشکیک یعنی شکوہ و شکایت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عالم حیرانی میں خدا سے سوال کر بیٹھتے ہیں۔ تشکیکی پہلو والے اشعار جس میں تصوف بھی ہے، دیکھیے: جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ سبز و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ غالب کی شاعری میں حسن و عشق کے موضوع پر کافی اشعار ہیں جو ان کے دیوان کی زینت ہے۔ غالب سے پہلے حسن و عشق کے موضوع کا چلن اردو شاعری کی دنیا میں کافی تھا اور آج بھی برقرار ہے، لیکن غالب کی شاعری میں حسن و عشق کا پہلو دیگر شعراء سے جدا ہے۔ ان کی شاعری کے بیشتر حصے پر جذبہ عشق و محبت کی چھاپ نظر آتی ہے۔ غالب حسن کی مختلف کیفیتوں اور عشق و محبت کی واردات کو اور اپنی داخلیت کی مدد سے لازوال بنا دیتے ہیں۔ وہ انسان کی ذہنی اور جذباتی کیفیت، جسمانی تقاضوں اور اس کے فکر و شعور کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ محبوب سے جڑے جتنے کیفیات ہیں، ان کا اظہار غالب نے جس لب و لہجے میں کیا ہے وہ دیگر شعراء سے جدا ہے۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیے: کوئی میرے دل سے پوچھے مجھے تیرے تیر نیم کش کو، خلص کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، تیرے سر و قامت سے ایک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب کو حالی نے حیوان ظریف قرار دیا ہے کیونکہ وہ طنز و ظرافت میں ماہر تھے۔ وہ اپنے کلام میں جامع افعال سے لے کر تصوف تک ہر چیز پر بڑی سنجیدگی اور پاکیزگی کے ساتھ ظریفانہ وار کرتے ہیں اور ان کا کلام ذہنی انبساط کا ایک اعلیٰ نمونہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غالب کو حالی نے حیوان ظریف اور ممتاز حسین نے انہیں نشاط کا شاعر قرار دیا ہے۔ مرزا غالب کو حیوان ظریف قرار دیا ہے حالی نے کیونکہ ان کی شاعری میں طنز و ظرافت پائے جاتے ہیں، جو کہ ان کی شاعری کو زینت بخشتا ہے۔
इस फ़न की बिना पर उन्हें हैवान ज़रीफ़ कहा जाता है और उन्हें निशात का शायर भी मुमताज़ हुसैन ने कहा है। ये सवाल भी बन सकता है कि हैवान ज़रीफ़ किसे कहा जाता है। जवाब होगा मिर्ज़ा गालिब को। हैवान ज़रीफ़ मिर्ज़ा गालिब को किसने कहा? जवाब होगा हाली। और ये भी सवाल बन सकता है कि नशात का शायर मिर्ज़ा गालिब को किसने कहा? सही जवाब होगा मुमताज़ हुसैन। गालिब के 2-3 अशार देखिए जिसमें ज़राफ़त के पहलू उनकी शायरी में पाए जाते हैं। शेर नंबर 1 है, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। शेर नंबर 2 है, ज़िंदगी अपनी कुछ इस तरह गुज़री गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। नंबर 3 शेर है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस ज़ौद पशीमा का पशीमा होना। गालिब की शायरी का एक पहलू मुश्किल पसंदी भी है। उनके कलाम में मुश्किल और जिद्दत अल्फाज, पेचीदा ख़यालात, जिद्दत महक़ात, तख़य्युल की बुलंदी, मज़ामीन की तहदारी, जदीद तशबीहात व इश्तियारात और दीगर शेरी सनातें इस तरह इस्तेमाल होते हैं कि आम कारी के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर दीवान गालिब का पहला शेर ही ले लीजिए, जिसमें उन्होंने बात तो काफ़ी उम्दा कही है लेकिन काफ़ी मुश्किल पसंदी के साथ, जिसे आम कारी जल्दी समझ नहीं सकता। उसके लिए उसे काफ़ी ज़हन पर ज़ोर देना होगा। मिर्ज़ा गालिब की शायरी की एक ख़ूबी ये भी है कि उनकी शायरी में मुश्किल पसंदी है। वो बात उम्दा करते हैं लेकिन मुश्किल पसंदी के साथ, जिसे कोई आम कारी जल्दी समझ नहीं सकता। उसके लिए उसे ज़हन पर ज़ोर देना होगा, तभी वो उस शेर को समझ सकता है, उस शेर की गहराई तक पहुंच सकता है। दीवान गालिब का पहला शेर काफ़ी उम्दा बात उसमें कहा है, लेकिन उसकी गहराई तक समझने के लिए उस मुश्किल पसंदी से कारी को गुज़रना होगा। शेर है कि नक्श फरियादी है किसकी शौक़ ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। मिर्ज़ा गालिब के यहाँ मखसूस तरन्नुम, नगमगी, हलावत यानी शेरनी मिलती है जो फ़ारसी शायरी की देन है। उनकी ज़बान के अल्फाज जिंदा, मुतहरिक और जानदार होते हैं, रवायती अलामतों को नया रंगो आहंग अता करते हैं और नई अलामतें भी तख्लीक करते हैं। मिर्ज़ा गालिब जिनकी शायरी में तरन्नुम, नगमगी और मिठास भरी है, उनके अल्फाज में मिठास है और उनके अल्फाज जिंदा, मुतहरिक और जानदार होते हैं। उन्होंने रवायती अलामतों को भी नए रंगो आहंग के तौर पर शेरी जामा पहनाया है। एक शेर देखिए, कफस में मुझसे रोदाद चमन कहते न डर हमदम है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशिया क्यों हो। एक मशहूर मारूफ शायर की खूबी ये भी होती है कि वह अपने अल्फाज के ज़रिए ऐसी तस्वीर बनाए जिसे पढ़कर कारी को ये महसूस हो कि उनकी नज़रों के सामने एक चलती फिरती तस्वीर है जो अपने आप में माना रखती है। गालिब को ये हुनर कुदरती तौर पर मिला था। वह अल्फाज के ज़रिए उम्दा मसव्वरी करते हैं
جس کا کوئی جواب نہیں۔ جو تصویریں بناتے ہیں وہ جاندار محسوس ہوتی ہے۔ وہ نتنی تشبیہوں اور استعاروں کی مدد سے ان تشبیہوں میں رنگ بھر دیتے ہیں۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیے: غم ہستی کا صد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ مختصر مرزا غالب اردو کے ایک عظیم شاعر ہیں جنہیں حیوان ظریف اور نشاط کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں فلسفہ و فکر، تصوف، حسن و عشق، تہیداری، مشکل پسندی، فارسی الفاظ و تراکیب، جدت مہارات، تشبیہات و استعارات اور سادہ بیانی بھی موجود ہے۔ غالب اپنے دور سے موجودہ دور تک اور آگے بھی اردو شاعری کی دنیا میں ایک روشن ستارے کے مانند چمکتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی چمکتے رہیں گے۔